السلام علیکم ناظرین، آپ کا میرے چینل ARZ TV پر ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ میرا نام ہے آرزو علی اور آج ہم دوبارہ سے ایک امیزنگ اور شاندار ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ کارٹونز بچوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائے جاتے ہیں، بچوں کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ موسٹلی کارٹونز تو کڈ فرینڈلی ہوتے ہیں اور ان میں بہت سارے کیوٹ کیریکٹرز اور کیوٹ سینز ہوتے ہیں، لیکن آج آپ اس ویڈیو میں ان کارٹونز کے بارے میں جانیں گے جو کہ بچوں کے لیے بے انتہا ڈینجرس ہیں اور بے انتہا وائلنٹ ہیں۔ نمبر 1، ہیپی ٹری فرینڈز۔ اس کے مین کریکٹرز میں فلیکی، کڈلز، گیگلز، پیٹونیا، نٹی اور لیمپی شامل ہیں۔ ان کارٹونز کے کریئٹر کین ناویرو اور راڈ موٹی جو تھے۔ یہ شو ایکسٹریملی وائلنٹ تھے کیونکہ آلموسٹ اس کے ہر ایپیسوڈ میں بلڈ شیڈ اور اس کیریکٹرز ہر ایپیسوڈ میں شدید زخمی ہو جاتے تھے، اور اس میں ان کیریکٹرز کی بے انتہا ڈیتھس بھی ہوتی تھی۔ عموماً بچوں کے لیے جو کارٹونز بنائے جاتے ہیں وہ ٹوٹلی سیکیور ہوتے ہیں، لیکن ان کارٹونز میں شدید وائلنس تھی اور یہ بچوں کے لیے بہت زیادہ انسیکیور تھے۔ یہ کارٹونز تھے تو بالکل ڈائلاگ فری اور سائلنٹ کارٹونز تھے، لیکن کبھی کبھار جب اس کے کریکٹرز کچھ بھی بولتے تھے تو وہ گاربلڈ ورڈز کہتے تھے، یعنی اس کے کریکٹرز کمپلیٹلی گاربرش لینگویج بولتے تھے۔ زیادہ تر پاپ، لیمپی، ڈسکو بیئر یہ ورڈ یوز کرتے تھے۔ 1999 میں اس شو کے اوریجنل ڈیبیوٹ کے بعد HTF یعنی کہ ہیپی ٹری فرینڈز کو بے انتہا ان ایکسپیکٹڈ سکسیس ملا، اور اس کو ایک ہی مہینے میں یعنی کہ ایک ہی منتھ میں 15 ملین سے بھی زیادہ ہٹس مل گئے۔ اس کا ایک ایپیسوڈ 2002 13 اکتوبر کو لانچ ہوا تھا جس کا نام تھا آئس کولڈ لیمنیڈ۔ اس ایپیسوڈ میں 2 مین کیریکٹرز تھیں جن کا نام تھا پیٹونیا اور گیگلز۔ اس میں یہ دونوں اپنے لیمنیڈ کے سٹال پر کھڑی تھیں اور کسٹمر کا ویٹ کر رہی تھیں کہ اچانک سے سٹال کا سائن بورڈ گیگلز پر گر جاتا ہے اور اس کا پورا فیس ڈیڈلیسٹ وے میں ڈسٹروائے ہو جاتا ہے، اور یہ سین سچ میں ٹیریفائنگ تھا۔ پھر جب گیگلز دوسرے سین میں لیمنز کاٹ رہی ہوتی ہے تو چوٹ کی وجہ سے اس کو کچھ نظر نہیں آتا، اور پھر اچانک سے سائن بورڈ دوبارہ سے گرتا ہے اور اس مرتبہ وہ دوسری کیریکٹر پر گرتا ہے اور اس کا آئی بال باہر آ جاتا ہے، اور گیگلز جو کہ کچھ بھی دیکھ نہیں پا رہی تھی تو اس نے اس کی آئی بال کو لیمن سمجھ کے پکڑ لیا اور اس کو کٹ کر دیا، اور یہی نہیں، وہ اس کے آئی بال کا جوس نکال کر لیمن کی طرح یعنی کہ بلڈ نکال کر اس کو پی بھی جاتی ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، اس ایپیسوڈ کو دیکھ کر میرا تو شدید برا حشر تھا۔ ساؤتھ پارک کا پہلا ایپیسوڈ 13 اگست 1997 کو لانچ ہوا۔ ان کارٹونز کے کئی ایپیسوڈ میں ریلیجنز کی بے انتہا توہین کی گئی، یہی وجہ ہے کہ اس کے 4 سے 5 ایپیسوڈ ٹوٹلی بین ہو چکے ہیں۔ سپر بیسٹ فرینڈز، کارٹونز وار پارٹ 1 اور 2 یہی وہ ایپیسوڈ تھے۔ نمبر 3، مسٹر پیکلز۔ مسٹر پیکلز کا پہلا ایپیسوڈ 21 سپٹمبر 2014 کو لانچ ہوا۔ ان کارٹونز کے ٹوٹل 4 سیزن تھے۔ یہ ویسے دکھتے تو سمپل سے کارٹونز تھے، اور ان کا مین کیریکٹر ایک ڈاگ تھا جس کا نام مسٹر پیکلز تھا۔ یہ ڈاگ اپنے ایک 6 سالہ مالک کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کارٹونز میں ٹین ایجرز کے لیے بہت زیادہ خطرناک چیزیں تھیں۔ اس میں بے انتہا بلڈ شیڈ اور کلز تھے یعنی کہ مرڈرز۔ اس ڈاگ کا مالک جو ایک 6 سال کا بچہ تھا، اس کو اگر کوئی بھی تنگ کرتا، پریشان کرتا تو اس ڈاگ کو بے انتہا غصہ آتا اور وہ اس کو مارتا تھا، ٹارچر کرتا تھا اور کبھی کبھی تو جان سے مار ڈالتا تھا۔ اس ڈاگ کا گھر باہر سے تو بالکل سمپل سا اور کیوٹ سا لگتا تھا، لیکن اندر سے اس کا گھر بالکل ہی انڈر گراؤنڈ تھا، اور وہاں بلیک میجک اور ریچولز کرنے کی چیزیں بھی موجود تھیں، اور وہاں پر بے انتہا بلڈ اور ڈیفرنٹ ہیومن آرگنز پڑے ہوئے تھے۔ یہ کارٹونز بچوں کے لیے بے انتہا خطرناک تھے کیونکہ ان کو دیکھ کر بچے بلڈ شیڈ اور دوسروں کو چوٹ پہنچانے کو بہت عام سی چیز سمجھیں گے۔ اس کا لاسٹ ایپیسوڈ تو بہت زیادہ ڈسکسٹنگ تھا کیونکہ اس میں مسٹر پیکلز کو ایک دوسرا ڈاگ جس کا نام ہنری تھا ایکس سے قتل کر دیتا ہے یعنی کہ مار دیتا ہے، اور وہ اس کی گردن کو اس کی باڈی سے علیحدہ کر دیتا ہے۔ یہ شو 21 سپٹمبر 2014 سے لے کر 18 نومبر 2019 تک آن ایئر تھا، اس کے بعد یہ کینسل ہو چکا تھا۔ واٹر شپ ڈاؤن۔ بیسیکلی تو یہ ایک اینیمیٹڈ فلم تھی اور یہ 19 اکتوبر 1978 کو ریلیز ہوئی۔ یہ فلم کمپلیٹلی ریبٹس یعنی بنیز پر فیچر کی گئی تھی، اور اس کارٹونک فلم کے کیریکٹر بہت زیادہ کیوٹ تھے،
لیکن اس میں بچوں کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس اور وائلنٹ سینز تھے۔ اس میں بے انتہا گورز اور بلڈز والے سین تھے۔ اس میں یہ دکھایا جا رہا تھا کہ کیسے دوسرے اینیملز اور مونسٹر ریبٹس ان کیوٹ اور انوسنٹ ریبٹس پر تشدد کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بچے جو کہ اس فلم کو دیکھتے تھے وہ روٹین وائز سٹریسڈ اور ڈسٹرب رہنے لگ پڑے تھے۔ اس فلم کے ایک سین میں ایک ریبٹ جس کا نام بگ وٹ تھا، اس کے نیک میں کوئی ایک وائر کو پھنسا دیتا ہے۔ پھر اس وائر کی وجہ سے اس کا دم گھٹنے لگ پڑتا ہے اور اس کی بریتھنگ سسٹم زیادہ سلو ہوتی جاتی ہے۔ پھر جیسے جیسے وہ وائر ٹائٹ ہوتی جاتی ہے بگ وٹ کی سانس رکتی جاتی ہے، اور تو اور اس کے منہ سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، جو کہ بے انتہا ڈسٹربنگ تھا۔ بچے ایسے سین دیکھ کر جانوروں پر تشدد کرنے کو بہت کامن چیز سمجھیں گے۔ پھر اس کے دوسرے سین میں ایک ہنٹر ڈاگ سب ریبٹس کو بہت بری طرح مارتا ہے اور اس سین میں بے انتہا بلڈ شیڈ ہوتا ہے۔ نمبر 5، رک اینڈ مورٹی شو۔ رک اینڈ مورٹی یہ کارٹون 2 دسمبر 2013 کو فرسٹ ریلیز ہوئے تھے۔ اس میں 2 مین کیریکٹرز تھے، ایک کا نام رک جو کہ الکوہولک میڈ یعنی کہ ایک سائیکو سائنٹسٹ تھا، اور دوسرا مورٹی جو کہ اس کا 14 سالہ گرینڈ سن تھا۔ رک جو کہ ایک پاگل سائنٹسٹ تھا، ایک سائیکو سائنٹسٹ تھا، اس کو مس ایڈونچرز کرنے کا بے انتہا شوق تھا۔ تو جو اس کا 14 سالہ گرینڈ سن تھا وہ اکثر اس کے مس ایڈونچرز میں گھسیٹا جاتا تھا اور اس کے ان مس ایڈونچرز کا اکثر شکار ہو جاتا تھا۔ ان کارٹون سیریز میں بھی بے انتہا ڈیتھس تھیں اور سلیپسٹک کامیڈی بھی تھی۔ ان کارٹونز میں ایکسیڈنٹس، بلڈز، گورس، بے انتہا ایسے سین تھے۔ ایج آف ٹیموتھی یہ اس کارٹون کا سب سے زیادہ ڈارکیسٹ ایپیسوڈ تھا، جس میں رک ریپیٹیڈلی مر جاتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کر دیں اور اس ویڈیو کو آگے سے آگے اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔